آ رہے ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں چاہے ایک ہی بات پورے جمعے کے اندر سمجھ آئے، اس آئے تو صحیح نہ سمجھ تو آئے نا کم از کم. تو اللہ پاک نے فرمایا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اللہ تین میں سے کیا ہے؟ تو گویا 25 دسمبر کو ان کے نزدیک کیا پیدا ہوا تھا؟ بولے یار، ان کے نزدیک اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا. اور جس کو نام ان نے کس کا دیا؟ خود اللہ کا نام دیا، جس کو خود بذات خود وہ رب مانتے ہیں. اچھا اب اگلی بات سنیں. جو کہتے ہیں باپ اللہ کو کہتے ہیں، عیسائی اللہ کو کہتے ہیں باپ کہتے ہیں. آپ کبھی کسی عیسائی سے بات کریں وہ ہر بندہ کہے گا عیسائی کہتے ہیں باپ مقدس کا یہ کام، باپ مقدس نے یہ فرمایا یہ فرمایا، ٹھیک ہے. اب اللہ کو کیا کر دیا انہوں نے؟ ایک جرم یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، دوسرا یہ جرم کیا کہ اللہ کو باپ بنا دیا. اب جب باپ بنایا تو اس کی بیوی بھی تو بنائیں گے نا. جب باپ بنایا ہے تو کیا کریں گے؟ باپ وہی ہوتا ہے نا جس کی کیا ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے، ماں بھی ہوگی نا. پھر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی ہوگی. تو گویا مریم کو کیا بنا دیا؟ اللہ کی بیوی بنا دیا. یار اللہ کی کیا بنا دیا؟ بیوی بنا دی ہے. تو اب یہ دیکھیں ایک مسلمان جو ہے، مسلمان کے نزدیک سب سے بڑا کائنات میں نظریہ ہے ہی کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک. سارے انبیاء کی مشترکہ تعلیمات، سارے نبی کائنات میں اس دعوت کے ساتھ آئے کیا؟ اللہ وحدہ. یہی ایک مسلمان جو ہے، مسلمان اس پہ جان دے سکتا ہے، مسلمان اس پہ مر سکتا ہے، اپنی آندریں باہر نکلوا سکتا ہے. مسلمان اس نظریے سے پیچھے نہیں. تو 25 دسمبر کو یہ نظریہ ہے جس کو مبارکباد دینی ہے. آپ جس کا دل کرتا ہے دے. جو اس کا وزن اٹھا سکتا ہے، جو اس کا وزن اٹھا سکتا ہے وہ مبارکباد دے، پھول دے، پیش کرے ان کو. اچھا آگے پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما من الہ، بولے وما من الہ، فرمایا کوئی الہ ہے ہی نہیں. وما من، جس طرح آپ کیا کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ، آگے جا کے کہتے ہیں الا اللہ معاذ اللہ. یہاں بھی قرآن نے وہی فرمایا، فرمایا وما من الہ، فرمایا کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا الہ واحد، مگر ایک ہی خدا ہے. بس کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے. تم تین کہہ رہے ہو، تم تین میں سے تیسرا کہہ رہے ہو، تم باپ کا نظریہ رکھتے ہو، تم بیٹے کا نظریہ رکھتے ہو، تم روح القدس کو کہتے ہو کہ وہ بھی اللہ ہے. تم نے خدا کے تین حصے کر دیے ہیں، تم نے خدا کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا خدا تو ایک ہی ہے. خدا تو کیا ہے؟ اور فرمایا جو اس کے برعکس نظریہ رکھے گا، فتویٰ کس نے دیا؟ نہ کسی مولوی نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی بابے نے، نہ فقیر نے. فتویٰ کس نے دیا؟ لقد کفر الذین، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ بندہ کیا ہو گیا؟ وہ بندہ ہوا کافر جس نے اس کے الٹ نظریہ رکھا. یعنی اللہ کو تقسیم کر دیا کسی حصے میں، اللہ کو تقسیم کر دیا کسی حصے میں. میں یہاں پہ ایک روک کے بات کرتا ہوں، بات اس کے ساتھ ریلیٹیو ہے لیکن یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ ہم درود تاج پڑھتے ہیں نا، کس کس کو آتا ہے؟ بابا جی کو آتا ہوگا ماشاء اللہ. درود تاج پڑھتے ہیں، یہ بڑا وظیفہ ہے. درود تاج کا بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر آپ یاد کریں تو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے کا. ہم جمعے کو عصر کے بعد جو ہے نا یہاں پہ درود پاک کی محفل ہوتی ہے. عصر سے لے کے مغرب تک کافی عرصہ ہو گیا، الحمدللہ 3-4 سال ہو گئے. میں کبھی جب جیل میں ہوتا ہوں تو تب بھی میں نہیں پڑھتا، ورنہ ہر جیل میں ہوتا ہوں تو ادھر ہی محفل لگا دیتے ہیں. مسجد نبی کے اندر گئے تو ادھر ہی سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کے جمعے والے دن عصر تھا مغرب، وہاں پہ محفل کروائی. تو وہ درود تاج بھی ہم پڑھتے ہیں. اس میں عصر سے مغرب تک اگر کوئی ذوق رکھتا ہو درود کا تو ضرور تشریف آیا کرے. عصر تھا مغرب درود پاک. اس میں نا ایک لفظ آتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اس میں ایک لفظ آتا ہے نور من نور اللہ. کیا لفظ آتا ہے؟ بولے ذرا کیا لفظ آتا ہے؟ یہ ہمارے کچھ مہربان ہیں، مہربان ہی ہم کہیں گے، انہیں کیا کہیں گے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. مہربان ہیں جن کو یا محمد شرک نظر آتا ہے نا، جن کو یا رسول اللہ اور یا محمد شرک نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ کہہ کے تم بھی عیسائیوں والا کام کر رہے. ایک اسلام آباد کی آپ جانتے ہیں، مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں، کوئی فرحت ہاشمی نام کی بی بی ہے، سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے.
اس نے باقاعدہ تقریر کی ہے اس پر، کہتی ہے نور من نور اللہ کہنا جو ہے یہ بہت بڑا کلمہ شرک ہے. کہتی ہے تم نے بھی اللہ کے نور کو تقسیم کر دیا. کہتی ہے جس طرح عیسائیوں نے رب کو تقسیم کیا، میں نے تمہیں یہ آپ کو بڑا علمی نقطہ دے رہا ہوں، چونکہ یہ لوگ شرک 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 شرک، ان کو ہر وقت شرک ہی نظر آتا ہے، ہر مومن کے اندر ان کو شرک نظر آتا ہے. خدا کے بندو نہ، امت حضور کی امت بڑی آگے بڑی پسی ہوئی ہے، اس کو اور تقسیم نہ کرو. شرک اتنی بڑی داڑیاں چہرے پہ سجی ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کو مشرک کی کہہ رہے ہو، کیوں اپنی قبر اندھیری کر رہے ہو؟ تو کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے بھی یہ ہیں سارے، جتنے بھی یہ مہربان ہیں نا ہمارے، یہ سارے کہتے ہیں نور من نور اللہ کہنا شرک ہے. کیوں؟ سوال کرے کیوں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نور کو تم نے تقسیم کر دیا. اللہ کے نور کو کیا کر دیا؟ میں یہاں پہ ایک جواب دیتا ہوں. یہ سورج نکلا ہوا ہے سامنے کہ نہیں نکلا ہوا؟ یہاں پہ مسجد کے اندر بھی اس کی روشنی آ رہی ہے، پورے زمانے میں اس کی روشنی جا رہی ہے، سارے زمانے میں اس کی روشنی ہے، اس وقت پورے پاکستان پہ ہے روشنی اس وقت. اس کا جلوہ یہاں پڑ رہا ہے نا، اس کا جلوہ یہاں پہ پڑ رہا ہے نا. بابا میں نے سورج یہاں اس جگہ کو روشن کر رہا ہے، سورج نے اس جگہ کو روشن کیا ہوا ہے، لیکن سورج کی روشنی یہاں آنے سے کیا سورج کی روشنی تقسیم ہو گئی ہے؟ آدھی ہو گئی ہے. اس نے اس جگہ کو روشن کیا ہوا ہے، سارے زمانے کو روشن کیا ہوا ہے. اللہ کے نور نے مصطفیٰ کو اپنے نور کے تجلیات سے پیدا کیا ہے. رب نے اپنے محبوب کریم کے نور کو اپنے نور کے عکس سے پیدا کیا ہے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں کہ اللہ کا نور تقسیم ہو گیا. سورج سارے زمانے کو روشنی دے رہا ہے. بابا سورج کی کہنا آپ آدھا کیوں روشنی کم ہو گئی ہے پاکستان کو دینے سے، آپ یہ کہتے ہیں آدھا کیوں اس کی کم ہو گئی ہے، 3 پاؤ کم ہو گئی ہے، وہ پھر بھی اتنے کا اتنا ہے بھائی، وہ اتنے کا اتنا ہی ہے. یہ نور ہے نا، دھوپ کیا ہے، روشنی نور ہے. سارے زمانے کو روشنی دینے کے باوجود اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی. تو نور من نور اللہ کہنے سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات جو ہے نا یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا عکس ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سامعین محترم یہ درمیان میں بات کر دی آپ کو کہ قرآن نے کہا وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود. اور جو یہ کہے کہ رب تیسرا ہے، دوسرا ہے، پہلا ہے، یہ کہنے والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے سنیے جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے. فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، لفظ بولے ذرا آپ کو سمجھ آ جائے، مزہ آ جائے گا قرآن پڑھنے سے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، فرمایا اگر وہ باز نہ آئے. ینتہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں کرنا، کسی کو روکنا. کسی کو کیا کرنا؟ کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے نہیں کی ہے، روکا ہے، وہ باز نہیں آ رہا. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، فرمایا اگر وہ باز نہ آئے کیا کرنے سے؟ رب کو تیسرا کہنے سے، رب کو دوسرا کہنے سے، رب کو پہلا کہنے سے. رب کو پہلا بھی نہیں کہہ سکتے، یاد رکھنا. پہلا جب کہیں گے تو پھر دوسرا بھی کوئی ہوگا نا. رب واحد ہے، بس رب کیا ہے؟ واحد ہے، احد ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تو رب کوئی تقسیم کرنے سے اگر وہ باز نہ آئے، کون؟ عیسائی لوگ باپ کہنے سے باز نہ آئے، اس کو خامد کہنے سے باز نہ آئے، اس کو بیٹا کہنے سے باز نہ آئے، یا اس کی اولاد ثابت کرنے سے باز نہ آئے، یا اس کی بیٹیاں ثابت کرنے سے باز نہ آئے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے اما یقولون، یہ کہنے سے، کیا کرنے سے؟ یہ کہنے سے باز نہ آئے. وَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ کفروا، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ فتوی کفر، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ فتوی کفر. آپ اندازہ کرو، اللہ فرماتا ہے یہ کبریائی میری چادر ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کبریائی کیا ہے؟ میری چادر ہے. اس کو جو چھیننے کی کوشش کرے گا نا، میں اس کو کائنات میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ، میں وحدہ لا شریک ہوں. میری چادر کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. تو رب نے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ کافر کہا. مولوی ایک دفعہ کافر کہے تو ڈپٹی کمشنر صاحب کا فتویٰ آیا ہے، مولوی چوکے دا وہ ایسے لاؤ، ڈیٹینشن لاؤ، اندر سٹو، 3 دن کی نظر بندی لاؤ، 90 دن کی نظر بندی لاؤ. انہیں کافر کیوں کیا کسی نے؟ پتہ ہے یہ بھی گجرانوالہ کے اندر ایک مولانا صاحب ہیں، احسان الحق نقشبندی صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، آپ جانتے ہیں؟
انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے، کسی بندے نے دیکھ کے فتویٰ بھیجا، اس نے کہا کہ میں دینے لگا ہوں، اب اٹھا دینا مجھے بھی۔ کسی بندے نے دیکھ کے بھیجا، اس نے کہا کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے، شیعہ کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ٹھیک اس کا جنازہ، چونکہ اس کے عقیدے میں کفر پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے میں حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں ہیں، وہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ جو ام المومنین ہے، جن کی پاکیزگی رب نے بیان کی ہے سورہ نور کے اندر، وہ ان کو کیا کہتا ہے؟ وہ کافر کہتا ہے۔ حضرت عائشہ کو کیا کہتا ہے؟ وہ نہیں بولیں گے آپ، مجھے پتہ ہے آپ ڈرتے ہیں، ریکارڈنگ میری ہو رہی ہے، اٹھائے گا مجھے، آپ کو کچھ نہیں کوئی کہے گا۔ حضرت صدیقہ کائنات کو شیعہ کیا کہتا ہے؟ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ اچھا ہاں نہیں، لیکن یہ اس کی گندگی بتانے کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ صدیقہ کائنات کے قدم اور ان کے جوڑے ہوں اور ہمارا سر ہو، ان کے جوڑے ہوں اور ہمارا سر ہو، ام المومنین، ان کو وہ قرآن نے جس کی شان میں 18 آیتیں نازل کی ہوں، جن کی پاکیزگی کے اندر، تو انہوں نے کہا اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر نے اٹھایا گجرا بابا نے، اور اٹھا کے ان کو اندر ڈیٹینشن 30 دن کی ڈیٹینشن بعد اٹھا کے اندر پھینک دیا۔ مولوی صاحب ہیں، اچھے مفتی صاحب ہیں، تو اٹھا کے پھینک دیا اندر۔ تو اس کو کیا کرو گے؟ اللہ جن کو 2 دفعہ کافر کہہ رہا ہے، ان کو جا کے گلدستے پیش کرتے ہو۔ اللہ جن کو 2 دفعہ کافر کہہ رہا ہے، ان کو جا کے مٹھائیاں پیش کرتے ہو۔ فتویٰ تو تیرے اوپر لگنا چاہیے نا، صرف مسئلہ یہ ہے کہ طاقت تیرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ طاقت تیرے پاس ہے، تو طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا، ٹھیک ہے؟ ورنہ قرآن کہہ رہا ہے 2 دفعہ کافر کہہ رہا ہے، فرمایا وَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ان کافروں کو چھوے گا، پکڑ لے گا۔ مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا۔ فرمایا وَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، اگر کوئی یہاں عربی دان بیٹھا ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ اس میں 2 تاکیدیں آئیں۔ اس میں فرمایا ضرور بالضرور، ضرور بالضرور اللہ پکڑ لے گا، کن کو؟ کفروا منہم عذاب عظیم، فرمایا اللہ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کے ساتھ پکڑ لے گا، اللہ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کے ساتھ کیا کرے گا؟ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے؟ لگاؤ فتویٰ۔ ایک آیت میں رب نے 2 دفعہ کافر کہا ہے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں تیرے ڈر سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہ فضل خیر آبادی نے جو ہے وہ مونج کے لباس کے اندر بھی قرآن پڑھ کے سنایا تھا، ٹھیک ہے؟ کالا پانی کی سزا بھی دی تھی، جیلیں بھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے اکابرین نے قرآن پڑھ کے سنانے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے کہا تھا شہادت کی موت آ جائے گی، سامنے سینے پہ گولیاں مارو گے، لیکن ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانے سے باز نہیں آئے۔ مرنا کوئی روز روز مرنا ہے، ایک ہی دن مرنا ہے۔ تو قرآن نے ان کو کافر کہا ہے، جن کو 25 دسمبر کی تم کیا کرتے ہو؟ مبارکیں دیتے ہو، جن کو پھول پیش کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر، یعنی یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ اگر بنا بھی لیا تو ایک مسلمان کے لیے ان کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور رب کا بیٹا مانتے ہیں، بطور رب کا، اور یہ شرک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برائیاں کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کائنات کا نکمہ ترین آدمی کہتا ہے؟ استغفر اللہ۔ کون ہے وہ؟ قادیانی ہے۔ وہ کون ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا، عیسائیوں نے اٹھایا بندے سے اور کیا بنا دیا؟ خدا۔ بندے سے اٹھایا اور خدا بنا دیا۔ اور قادیانی اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو انسان سے بھی نیچے گرا دیا، نیچے گرا دیا۔ یہ ہر 2 طبقے جو ہیں، یہ ہر 2 طبقے یہ اللہ کی طرف سے یہ مبغوض ہیں۔ ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ ہمیں چلانا، یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اور سامعین محترم، ٹائم مجھے نہیں پتہ کتنا ہو گیا، اوپر ہو گیا اللہ پاک۔ میں نے آپ کو بات کری تھی ایک اور، لیکن ٹائم چونکہ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔